بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور جب یہ دولت ہمیں مل گئی ہے تو اس دولت ایمان کے اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان حقوق اور ذمہ داریوں کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں تو ایمان اور اسلام کی جو دولت ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. اور اگر ہم ان حقوق میں کوتاہی کر رہے ہیں، ذمہ داریوں میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو پھر ہم مسلمان ہونے کا جو حق اور ذمہ داری ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ حقوق اور ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے. ان کو کہتے ہیں عبادات. جب ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے، تو ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے حقوق، اللہ کے احکامات کو ہم پورا کریں گے. اب اگر ہم ان حقوق اور احکامات میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے مجرم بن رہے ہیں، اور اسلام کا جو تقاضا ہے، مسلمان ہونے کا جو تقاضا ہے، اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. اور اگر ہم ان حقوق یعنی اللہ کے حقوق اور عبادات میں کوتاہی نہیں کر رہے، احکامات کو پورا کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، اللہ کی مرضی اور منشا کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایمان کا جو حق ہے، جس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اس پر ہم آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں. زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا ہے، سلیقہ دیا ہے. مسلمان صرف عبادات کو پورا کر کے مسلمان نہیں کہلاتا، بلکہ مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو وہ تربیت والا ہوتا ہے. وہ کام کاروبار بھی اسلامی احکام کی روشنی میں کرتا ہے. وہ رشتہ داروں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، والدین کے حقوق بھی اسلام کی جو تربیت ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے وہ پوری طرح کرتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اور اچھی طرح ہمیں ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ مسلمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں، ہر سال حج اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں،
زکوٰۃ بھی نکال دیتے ہیں، قربانی بھی کر لیتے ہیں، عبادات جو اللہ سے متعلق ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو ایک حصہ ہے اسلام کا، ایک حصہ اور ہے جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، انسان کی اپنی زندگی سے ہے، معاشرتی اور معاملاتی زندگی سے ہے۔ اس میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر ہم کامل مسلمان بنیں گے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن معاملات خراب ہیں، سود اور رشوت میں مبتلا ہیں، جھوٹ میں، دھوکے میں، فراڈ میں مبتلا ہیں، لوگوں کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں، میراث میں ورثاء کا حق نہیں دے رہے۔ کہنے کو ہم عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا۔ اگر پوری طرح عمل ہو رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید نہیں ہوتی۔ احادیث میں بھی وعیدیں ہیں، قرآن میں بھی وعیدیں ہیں کہ مالی حقوق اور بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی کی جا رہی ہے یہ بھی جرم ہے، جرم ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور دکان چلاتا ہے، نماز کے ٹائم پہ مسجد میں ہوتا ہے اور باقی اوقات میں دکان پہ ہوتا ہے، اور دکان پہ بیٹھ کر وہ خیانت کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، تو یہ اپنی نماز سے مطمئن نہ ہو۔ اس کی نماز اس کو نہیں بچا سکے گی، اللہ کے عذاب سے یہ نہیں بچ سکے گا۔ احادیث میں اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ حدیث میں ملتا ہے، دو صحابی تھے، دو صحابی، ان میں سے ایک کا نام تھا حضرت سعد بن جسامہ اور ایک کا نام تھا حضرت عوف بن مالک۔ آپس میں بہت گہری دوستی تھی، دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، ایک چیز پر وعدہ کیا کہ ہم میں سے جو پہلے مرے گا، انتقال کرے گا، تو وہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو جو زندہ ہوگا وہ دوسرا اس کے خواب میں آئے گا اور اپنے مرنے کے بعد کے حالات بیان کرے گا کہ مرنے کے بعد کی زندگی میری کیسی گزری۔ یہ معاہدہ ہو گیا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوا۔ جو پہلے مرے گا وہ زندہ رہنے والے کے خواب میں آئے گا۔ اتفاق ایسا ہوا، حضرت سعد بن جسامہ رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال بعد میں ہوا تھا۔ تو وعدے کے مطابق کچھ عرصے بعد حضرت سعد بن جسامہ حضرت عوف بن مالک کے خواب میں آئے، خواب میں آئے، جس کو کہتے ہیں نا خواب میں میں نے اپنے والد کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا۔ حضرت عوف بن مالک نے خواب میں حضرت سعد بن جسامہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، جو ان کی گہرے دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اب وہی وعدے کے مطابق کہ بتاؤ بھائی مرنے کے بعد کے حالات کیسے گزرے؟ تو سعد بن جسامہ کہنے لگے بھائی حالات تو آخرت کے بڑے سخت ہیں، پکڑ دھکڑ ہے، پوچھ گچھ خوب ہے، احتیاط سے زندگی گزارنا۔ حضرت سعد بن جسامہ کے جسم پر گردن پر کچھ داغ تھے، داغ۔ عوف بن مالک نے خواب میں ہی پوچھا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ یہ تمہاری گردن پہ جو داغ ہیں یہ کس چیز کے داغ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مرنے سے کچھ زمانے پہلے میں نے ایک یہودی سے 2 دینار ضرورت کے لیے قرض لیے تھے۔ مرنے سے کچھ دن پہلے ضرورت کی وجہ سے صرف 2 دینار قرض لیے تھے، وہ قرض دینا بھول گیا، انتقال ہو گیا۔ ان 2 دینار قرض کے نہ دینے کی وجہ سے مجھے عذاب دیا گیا ہے کہ یہ وہ 2 دینار جہنم کی آگ میں تپا کر مجھے لگائے گئے ہیں، جس کے نشان تم دیکھ رہے ہو۔ اب مجھ پر یہ احسان کرو کہ میرے گھر میں گھر والوں کو جا کر بتاؤ کہ وہ 2 دینار یہودی کو دے دیں،
عوف بن مالک نے جب سویرے اٹھے گھر والوں کو جا کر سارا واقعہ بتایا تو وہ 2 دینار جو یہودی سے انہوں نے قرض لیے تھے اس یہودی کو جا کر معاف ادا کیے، انہوں نے خود اور معافی بھی مانگی۔ تو دنیا میں بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو حساب و کتاب ہوگا، روزہ نہیں رکھیں گے تو حساب و کتاب ہوگا، حج فرض ہو گیا حج نہیں کریں گے تو حساب و کتاب ہوگا۔ یقینی بات ہے، نماز چھوڑنے پر عذاب بھی ہوگا، زکوٰۃ فرض تھی نہیں دی، حساب اور عذاب دونوں ہوں گے، حج فرض تھا نہیں کیا مر گئے، حساب و عذاب دونوں ہوں گے، پکڑ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم نے دنیا میں کسی سے کوئی مالی معاملہ کیا اور ہم نے اس کو بھول گئے، دینے کا ارادہ نہیں ہے، کسی سے قرض دیے نہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے نماز نہ پڑھنے پر حساب و عذاب ہوگا، کسی کا مال قرض لے کر واپس نہ دینے پر بھی حساب اور عذاب ہوگا۔ میں نے یہ حدیث پہلے بھی سنائی تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ آیا، آپ کا معمول تھا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ بھئی اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اس کے ورثاء بتاتے نہیں، اس نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، اللہ اکبر، جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ ایک جنازہ آیا، آپ نے اسی طرح پوچھا، قرضہ نہیں تھا، جنازہ پڑھا دیا۔ دوسرا جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی اس نے کسی کے مال تو نہیں دینا؟ ہاں، مال تو دینا ہے، قرضہ تو دینا ہے اس نے۔ آپ جنازہ پڑھانے سے رک گئے۔ فرمایا کہ اس نے مال دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو ورثاء نے کہا کہ ہاں، مال دینے کے لیے اس نے کچھ چھوڑا ہے جس سے ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، یہ بری ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ وہ قرض ادا کر دو گے کہ ہاں؟ آپ نے اللہ اکبر جنازہ پڑھا دیا۔ تیسرا جنازہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق پوچھا کہ بھائی اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ قرض تو دینا ہے، لوگوں کے پیسے لیے ہوئے اس نے انتقال ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس نے مال چھوڑا ہے؟ مرتے وقت اس نے کچھ مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے؟ پوچھنے پر بتایا گیا ورثاء نے کہ مال تو نہیں چھوڑا ہے اس نے۔ آپ نے حکم دیا کہ جنازہ تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے لیے جنازہ پڑھا دینا، یہ تو مغفرت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ جس کی جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی اس کی مغفرت تو ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ قرض جیسا عظیم گناہ ایسا ہے کہ آپ قرض نہ دینے پر جنازہ نہیں پڑھا رہے، میں نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ پڑھ لو۔ اتنے میں غالباً مشہور صحابی آگے بڑھے، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر اس کے قرضے کی ذمہ داری میں لے لوں تو آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ جنازہ آپ پڑھائیں گے تو اس کی خوش نصیبی ہے، نہیں پڑھائیں گے تو اس کی بد نصیبی ہے، میں اس کے قرضے کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ اس روایت سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ آخرت میں پکڑ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج چھوڑنے پر نہیں ہے، آخرت میں پکڑ مالی معاملات کی خرابی پر بھی ہے۔ مالی معاملات اگر درست نہیں، لین دین درست نہیں، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، عموماً ہمارے ہاں یہ معاشرے میں ایک رواج ہے، دکان پہ کوئی چیز لینے گئے، 50 روپے، 100 روپے، 10 روپے کم پڑ گئے، اب کل لے لینا، بعد میں لے لینا۔ بعد میں کس نے دیکھی ہے، کل کس نے دیکھی ہے؟ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، ذہن اور دماغ اتنے تیز نہیں ہے، آج کی بات بھول جاتے ہیں، کل کی بات کہاں سے یاد رہے گی؟ اس لیے طریقہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا کہ دکان پر کوئی چیز لینے گئے اور دیکھا پیسے کم پڑ رہے ہیں تو چیز کم کرا دی،
چیز کم کرا دی کہ بجائے 1 کلو کے آدھا کلو دے دو، پیسے پورے لو۔ دکاندار نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، پیسے بعد میں دے دینا۔ نہیں نہیں نہیں، بات کا حساب کسی کو نہیں پتا، بات کا حساب ابھی کا حساب ہونا چاہیے۔ چیز کم کر دو، پیسے کم ہو جائیں گے، چیز کم ہو جائے گی، قرض نہیں رہے گا۔ مالی معاملات میں احتیاط ہے۔ تو ہمارا دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب اسلام ہمیں معاملات کی درستگی سکھاتا ہے۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حافظ قرآن تھا اور میرے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا تھا اور سورہ یاسین شریف اور کچھ دوسری صورتیں پڑھ کر اصالہ ثواب کرتا تھا۔ یہ حق ہے، مرنے والے کا حق ہے۔ روزانہ کا میرا معمول تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو ہر ایک نے مرنا ہے، وہ کوشش کرے کچھ ایسے کام کر کے جائے کہ پیچھے اس کے لیے کچھ دعاؤں کا سلسلہ رہے، پیچھے اس کے لیے کچھ کار خیر اور اصالہ ثواب چلتا رہے۔ تو اس کی مثال آپ نے دی صدقہ جاریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے کام کر جاؤ صدقہ جاریہ کے طور پر کہ تم دنیا میں نہ ہو لیکن تمہارا کھاتا نیکیوں کا چلتا رہے، ثواب پہنچتا رہے۔ صدقہ جاریہ میں جیسے مثال دی جاتی ہے کنویں کی، کنواں کھدوا دیا، ٹھنڈے پانی کی مشین لگوا دی، درخت لگوا دیا، لوگوں کو سایہ ہو رہا ہے، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کار خیر کے کام ہوتے رہیں گے، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی علمی کام کر دیا، علم دین، دینی کام، دینی کتابیں کسی کو لے کر دے دیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین کار خیر یہ ہے مرنے والے کے لیے کہ مرتے وقت اپنے بیٹے کو اس حالت پر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ نیک ہو اور ابا کے لیے دعا کرے ہاتھ اٹھا کر۔ سب سے بہترین کار خیر یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو اس قابل بنائیں کہ ہم نہ ہو، ہماری اولادیں ہمارے لیے پڑھ پڑھ کر دعائیں کریں۔ خوش نصیب والدین ہیں۔ تو علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، یہ بھی حافظ قرآن تھے، والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ روزانہ کا معمول تھا کہ صبح قبر پر جاتے تھے، یاسین شریف پڑھتے تھے اور کچھ اصالہ ثواب کرتے تھے۔ ایک دن رمضان کی راتیں تھیں، رمضان کی صبح تھی، فجر کے بعد یہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، ایک دم سے ان کو قبرستان میں آواز آئی، قریب سے آواز آئی کہ جیسے کسی قبر میں کسی کو مارا جا رہا ہے اور آواز آ رہی ہے ہائے ہائے بچاؤ، ہائے بچاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسی آواز تھی جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی کو بہت سخت تکلیف دی جا رہی ہے یا کسی کو بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ کہنے میں نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی آدمی دکھے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ایک جانب ہے قبر، ادھر سے آواز آ رہی ہے، اور جب میں نے زیادہ توجہ دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسی قبر سے آواز آ رہی ہے۔ کہنے لگے علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، میں ڈر کے مارے، خوف کے مارے زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکا، خوفناک آواز تھی۔ عذاب قبر برحق ہے، حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والے کی پہلی منزل قبر ہے، وہاں عذاب بھگتنا ہے، اس کے بعد جہنم تو دوسری منزل ہے۔ قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، اگر نیک آدمی ہے تو قبر جنت ہے، حدیث کا مضمون ہے، اور گنہگار آدمی ہے تو قبر جہنم ہے، حدیث کا مضمون ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ تو یہ علی بن مدینی آواز کی خوفناک اور ہیبت ناک ہونے کی وجہ سے اڑ گئے، چلے گئے، بیٹھا نہیں گیا ڈر کے مارے، خطرناک آواز۔ دن کی جب روشنی نکلی تو یہ آئے اور دیکھا غور سے کہ یہ قبر ہے، تو یہ پہچان گئے
محلے کے لوگوں سے جا کر پوچھا کہ بھئی فلاں قبر کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ بھئی وہ جو فلاں جگہ ایک آدمی رہتے ان کی قبر تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے اس آدمی کے بارے میں معلوم کیا تو ہر جگہ ہر ایک کے کچھ دوست یار ہوتے ہیں، تو وہ بوڑھے آدمی کے کچھ دوست مل گئے، بوڑھے ضعیف لوگ، کہ ہاں بھئی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، پہلی صف کے نمازی تھے۔ تو کہا کہ میرے ابا کی قبر کے برابر میں ان کی قبر ہے اور ان کو میں نے عذاب ہوتا دیکھا ہے، قبر کا عذاب ہو رہا ہے ان کو، ایسی کیا بات ہے، ان سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جس پر ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو ان کے دوستوں نے بتایا تھا تو بہت نیک آدمی تھا، تو بہت نیک نمازی بھی تھا، پہلی صف کا نمازی تھا، سارے اچھے کام کرتا تھا، لیکن ہمیں لگتا ہے ایک کام اس نے غلط کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا کام غلط کیا ہے؟ نوکری کیا کرتا تھا، ایک وقت آیا ریٹائرڈ ہو گئے، جیسے کہ وقت پر ریٹائرڈ ہوئے تھے، پیسے ملے کمپنی سے، ایک بڑی رقم ملی، بچے تھے ہی نہیں، خیال آیا کہ یہ پیسے میں کیا کروں، اگر خود کاروبار کروں تو کر نہیں سکتا کاروبار، تو سوچ رہے تھے کہ میرا خرچہ بھی چلتا رہے اور میں عبادت کرتا رہوں گا، یہ پیسے سے مجھے آمدنی آتی رہے۔ تو نمازی جو اس قبر والے کے دوست تھے انہوں نے بتایا کہ اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے پیسے کسی سودی بینک میں لگا دو، وہاں سے نفع آتا رہے گا، کھاتے رہنا، پیسے بھی محفوظ رہیں گے اور نفع بھی آتا رہے گا۔ غلط مشورہ دیا، اس نے کہتے ہیں ہر ایک سے مشورہ نہ لو، علماء، دیندار، نیک لوگوں سے مشورہ لو، ایسا نہ ہو کہ دنیا تو بن جائے آخرت برباد ہو جائے۔ اب اس بیچارے سیدھے سادے نمازی کو مشورہ کیا دیا؟ مشورہ یہ دیا کہ نا اپنا پیسہ بینک میں ڈال دو، نفع آتا رہے گا، مزے سے کھاتے رہنا۔ اس نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، پیسہ بھی محفوظ، نفع بھی آ رہا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا اور اللہ کا کرنا انتقال ہو گیا۔ قبر کا حال دنیا کو اللہ نے دکھا دیا کہ قبر میں روزانہ صبح کے وقت پٹائی لگ رہی ہے فرشتوں سے، کس جرم پر؟ کہ مرتے وقت پیسہ سود میں لگا کے مرے، مرتے وقت پیسہ سود میں لگا دیا تھا، نفع آتا رہے گا، کھاتے رہیں گے۔ حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے سود پر رقم دینے کا وبال، سود پر رقم دینے کا وبال۔ بظاہر ایسے نہیں اللہ نے کہا، اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سود کرنے والوں سے اللہ اعلان جنگ کر رہے ہیں، سودی لین دین کرنے والوں سے اعلان جنگ ہے، لیکن ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اب دیکھیں یہ آدمی نمازی بھی تھا، پہلی صف کا نمازی تھا، بیچارہ سیدھا سادہ انسان تھا، زندگی بھر نوکری کری، مرنے سے کچھ عرصے پہلے ریٹائر ہونے کے بعد یہ کام کر دیا، زندگی خراب ہو گئی، قبر خراب ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی، مالی معاملات کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اس لیے بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ کی فکر کرتے ہیں کرنی چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے روپے آمدنی کی فکر کرنی چاہیے، مال کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ میں مال جو لے رہا ہوں کہاں سے آیا ہے، حلال ہے حرام ہے، سود اور رشوت اور جھوٹ اور خیانت تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کسی کا مال میں نے قبضہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، انسان ہے مال کی محبت میں بہت غلط فیصلے کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے آنا چاہیے کیسا بھی ہو، آنا چاہیے کیسا بھی ہو۔ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ بھوکا رہ لوں گا، بھوک سے مر جاؤں گا، بھوکا رہ لوں گا، بھوک سے مر جاؤں گا، لیکن سود اور رشوت اور خیانت اور چوری کا مال، خیانت اور دھوکے کا مال اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا، اپنے نوالا نہیں بننے دوں گا، اپنے بیوی بچوں کا نوالا نہیں بننے دوں گا، بھوکا رہ لوں گا، بھوکا رہ لوں گا۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے، لیکن یہ شان کب ہوگی؟ جب ایمان تازہ ہوگا، جب ایمان ہی ہمارا مرجھایا ہوا ہوگا، ایمان میں طاقت نہیں ہوگی تو ہم کیسے یہ فیصلے کریں گے؟ ایمان کمزور ہوگا تو غلط فیصلے ہوں گے، اور ایمان طاقتور ہوگا، مضبوط ہوگا تو اچھے فیصلے ہوں گے۔ اللہ کی نافرمانی کے فیصلے نہیں کرے گا کہ اللہ ناراض ہو جائیں اور میں کوئی کام کروں، نہیں۔ ایمان طاقتور ہوگا تو انسان کہے گا مر جانا اچھا ہے
لیکن اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے لیے یا اللہ تمام گناہوں سے بچنا، تمام برے کاموں سے بچنا، تمام گناہوں سے بچنا، تمام حرام کاموں سے بچنا، لقمہ حرام سے بچنا، حرام آمدنی سے بچنا، حرام مال سے بچنا۔ یا اللہ ہم سب کے لیے، ہماری اولاد و نسلوں کے لیے آسان فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ایسا کوئی عمل بھی ہم سے نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا میں، آخرت میں، قبر میں ہماری پکڑ ہو۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجیے، عافیت والی کر دیجیے، ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجیے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ دنیا میں بھی ناکامیوں سے، رسوائیوں سے، قبر کی بھی پکڑ سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی پکڑ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، آسانیاں پیدا فرما، دشواریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔